بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درگاہ شاہ عقیق بخاری کے سامعین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو 5000 سالہ قدیمی موئنجو دوڑو کے بارے میں اہم انکشافات کریں گے۔ قیمتی پتھر، کھیتی باڑی، خوراک، کپڑے بننے کا ہنر، ہتھیار، مہریں، فن تحریر، کھیل اور کھلونوں کے بارے میں دلچسپ اور حیران کن معلومات آپ کو بتائیں گے۔ 5000 سالہ قدیمی آثار قدیمہ آج بھی محققین کے لیے باعث حیرت ہے۔ آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے جنہوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ وادی سندھ کی 5000 سالہ قدیمی تہذیب موئنجو دوڑو، جس کے آثار وادی مہران میں لاڑکانہ کے قریب دریافت ہوئے، قدیمی تہذیب سے مرثا اس شاہکار نے ایک تہائی صدی سے دنیا بھر کے محققین، مورخین، ماہرین آثار قدیمہ کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ موئنجو دوڑو کی تاریخ پر سرسری نگاہ ڈالی جائے تو اسے 1922 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل نے دریافت کیا تھا۔ موئنجو دوڑو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو میں مطلب مردوں کا ٹیلہ ہے۔ یہ شہر اس دور کے انسانوں نے بہترین منصوبہ بندی سے بسایا تھا۔ اس شہر کی گلیاں کھلی اور سیدھی جبکہ پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام تھا۔ محققین کے مطابق یہ شہر 7 مرتبہ اجڑا اور دوبارہ بسایا گیا، جس کی اہم ترین وجہ دریائے سندھ کا سیلابی ریلا تھا۔ تاہم یہ کب کھنڈرات میں تبدیل ہوا اس کے بارے میں مختلف آرائیں ہیں۔ کچھ لوگ اس خوبصورت شہر کی تباہی کا سبب وسطی ایشیا سے آریہ قوم کی آمد کو قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض قدرتی آفات کو پرانی کتب کے مطالعے کے بعد یہ بات معلومات ہوتی ہے کہ قدیم زمانے میں دریائے سندھ موئنجو دوڑو کے قریب سے گزرتا تھا۔ وہاں کے حقیقی شہر دریائے سندھ اور مغربی کنارے کے درمیان واقع ایک جزیرہ تھا۔ اس سرزمین کا جائزہ لینے سے یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں پر دراصل 5 جزیرے تھے جو بعد میں دریا کے رخ تبدیل کرنے اور ان کے اوپر ریت چڑھ جانے کے سبب اکٹھے ہو گئے اور جزیروں کا گویا ایک گچھا سا بن گیا۔ اب وہاں صرف ٹیلے ہی ٹیلے نظر آتے ہیں جو تقریباً 250 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ کچھ ٹیلے 20 تو کچھ 30 فٹ بلند ہیں۔ اب تک موئنجو دوڑو کی تقریباً 13 ایکڑ اراضی کی کھدائی کی گئی ہے۔ اس دوران یہاں سے تہہ در تہہ 7 شہر ایک دوسرے کے اوپر ملے ہیں۔ قدیم آثار کے ماہرین کے مطابق سیلابی موسم میں جب پانی سے شہر تباہ ہو جاتا تھا تو یہاں کے لوگ اس شہر کے اوپر ایک دوسرا شہر تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ موئنجو دوڑو کے آثار کی کھدائی کے دوران قیمتی نودرات و اشیاء بھی ملی ہیں جن کا ذیل میں تذکرہ پیش کیا جاتا ہے۔ موئنجو دوڑو میں رہنے والے مردوں کا لباس دھوتی اور چادر تھا۔ وہ چادر کی دائیں بازو وہ بغل کے نیچے سے گزار کر بائیں کاندھے پر ڈال کر پہنا کرتے تھے۔ اس کے کھنڈرات سے برآمد ہونے والے کچھ مجسموں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مردوں نے دھوتی کے بجائے ایک ایسی کھگری پہنی ہوئی ہے جسے آج کل شہنائی والے ڈھول بجانے والے پہنا کرتے ہیں۔ کچھ مجسمے بالکل برہنہ ہیں اور کچھ میں لنگوٹ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موئنجو دوڑو والے عہد میں مرد و خواتین عام طور سے زیورات پہنا کرتے تھے۔ عورتیں منکوں کے ہار، چاندی یا سونے کی چوڑیاں اور پازیب پہنا کرتی تھیں۔
कुछ मुजस्मों में औरतों को कोहनी से लेकर कांधे तक चूड़ियां पहने दिखाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि इस दौर में भी चूड़ियों का रिवाज आम था। कुछ जेवरात पर चढ़ाव का काम भी देखने में आया है, इसलिए कह सकते हैं कि उस दौर में भी सुनार भी हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो के आसार से जो जेवरात मिले हैं उनसे पता चलता है कि कदीम सिंध के बाशिंदे अकीक या संगे सुलेमानी, नीलम और दीगर किस्म के कीमती पत्थर हार के मनकों के जेवरात में चढ़ाव के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वादी मेहरान की कदीम तहजीब में काश्तकारी और ज़राअत से मुतालिक इतनी ज्यादा मालूमात हासिल नहीं हुई है, ताहम मोहनजोदड़ो से गंदम और जौ के दाने मिले हैं। अगरचे तलू का एक दाना भी वहां से नहीं मिला, लेकिन लगता है कि वहां तलू की फसल भी हुआ करती थी, क्योंकि वेद से मालूम होता है कि इस कदीम दौर में पंजाब और सिंध में तलू और जौ के फसलें बहुत ही अच्छी होती थीं। उस वक्त अनाज पीसने के लिए जो चक्कियां इस्तेमाल की जाती थी वो आज के दौर से खासा मुख्तलिफ हैं। पहले इन चक्कियों के नमूने भी मुख्तलिफ हुआ करते थे। वो चक्कियां मोहनजोदड़ो से बड़ी तादाद में मिली हैं। तहकीक ये बताती है कि मोहनजोदड़ो के लोग गंदम और जौ के अलावा खजूर भी बहुत खाते थे। खजूरों की गुठलियां खुदाई के दौरान मिली हैं। उसी वक्त लोग मछली बल्कि बड़ा गोश्त भी खाते थे। दरिया की मछली के तो शौकीन थे ही, लेकिन कछुए को भी बतौर खुराक इस्तेमाल करते थे। कई चरखे और इनमें इस्तेमाल होने वाली लोहे की मेखें मिली हैं। इनमें से कुछ सादा सी और कुछ कीमती हैं। इससे लगता है कि गरीबों और अमीरों के घरों में चरखा काटने का यकसा रिवाज था। एक थैला चांदी के जरूर जवाहरात और मंगों से भरा हुआ मिला है, जो इंतहाई नफासत के साथ हुए कपड़े में लपेटा हुआ था। इसमें देसी रुई इस्तेमाल की गई है। इससे जाहिर होता है कि 5000 बरस पहले सिंध में कपास की फसल होती थी, और उस दौर में भी सिंधियों के पास कपड़ा बुनने के खरगे भी थे। पत्थर के दौर के इंसानों की तरह मोहनजोदड़ो के बाशिंदे भी पत्थर के औजार और बर्तन इस्तेमाल करते थे, लेकिन तांबे का भी इनको इल्म था, जिससे वो बर्तन औजार बल्कि जेवर भी बनाते थे। और लोहे का तो एक जर्रा भी हाथ नहीं आया। लेकिन यह जमाना ही ऐसा था जिसमें लोगों को लोहे से काम लेने की अकल अभी नहीं आई थी। कलई भी अलग से नहीं मिली, लेकिन फकत तांबे के साथ इस्तेमाल शुदा मिली है। मोहनजोदड़ो के लोग तांबा और कलई मिलाकर ब्रांस बनाते थे। इससे भी औजार और बर्तन बनाए जाते थे। चंद भाले, कटार, तीर और कमाने मिली हैं। तलवार बनाने का मोहनजोदड़ो से चंद पत्थर और तांबे से बने गर्ज रवाज तो बहुत बाद की बात है, इसलिए तलवार वहां से नहीं मिली। इसी वजह से लगता है कि मुल्क में जंग व जदल नहीं होता था और लोग अमन व सुकून से जिंदगी गुजारते थे। बाट और पैमाने कई अनवा के मिले हैं। वो अक्सर नाजुक और छोटे हैं। कुछ मखरूती शक्ल के बड़े पत्थर मिले हैं जिनके ऊपर से सुराख है। उन सुराखों से रस्सी गुजारी जा सकती है। इन पत्थरों को तोल के वक्त बाट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो से सैकड़ों की तादाद में अलहदा नमूनों और साइज की मोहरें भी मिली हैं। कदीम जमाने में दस्तूर था कि लोग जब कहीं बाहर जाते थे तो दरवाजों के बाहर से मोहर लगाते थे। हर एक मोहर पर देवता की शक्ल बनी होती थी। वो देवता गोया के मकान की रखवाली करता था और उनकी मलकियत को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। मोहनजोदड़ो के लोगों का भी शायद यही दस्तूर था। मोहनजोदड़ो में संगे सुलेमानी और दीगर पत्थरों से बनी हुई गोलियां, शतरंज और छक्के मिले हैं। वो आजकल के छक्कों की तरह लंबे नहीं बल्कि मकब
کی شکل کے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی فرصت میں تفریح کا سامان یہ کھیل تھے۔ اس وقت کے لوگوں کو اپنے بچوں کی تفریح کو بھی بڑی فکر ہوا کرتی تھی۔ اسی قسم کے کھلونے وہاں سے دریافت ہوئے ہیں جو لوگوں، بیلوں اور گھوڑوں کی شکل کے ہیں۔ ایک بیل کو دم سے کھینچا جاتا ہے تو وہ اپنی گردن ہلاتا ہے۔ ایک ہاتھی کی شکل کا ہے۔ ایک پکائی ہوئی مٹی کی بنی ہوئی گاڑی پیون سمیت ملی ہے۔ اس قسم کی گاڑیاں 3200 قبل مسیح میسوپوٹیمیا کی طرف مروج تھیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ گاڑیوں کا سب سے پرانا نمونہ ہے۔ موئنجو دڑو کی کھدائی کے دوران درجہ بالا اشیاء کے علاوہ دیگر قیمتی نوادرات و چیزیں بھی ملی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موئنجو دڑو قدیم تہذیب کا شاہکار ہے جس پر تحقیقات کا تاحال جاری ہے۔ دنیا بھر کے محققین ماہرین یہاں سے ملنے والی چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور نت نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اس زمن میں اگر یہ کہا جائے کہ موئنجو دڑو کسی حیرت گدے سے کم نہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موئنجو دڑو کے ان آثار کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت مؤثر اقدامات کرے تاکہ قدیمی تہذیب کے حامل اس شاہکار کے آثار کو محفوظ بنایا جا سکے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ معلومات، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری پیور اسلامک اور مزاروں والا معلوماتی چینل ہے۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔